بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی رات ہیڈ کوارٹر میں کسی نے یہ کہا تھا کہ دشمن 6 زور ہو تو عارضی طور پر میدان جنگ میں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، پھر نئی حکمت عملی سے نئے انداز سے حملے کرنے چاہیے۔ میں اس طریقہ کار سے متفق ہوں۔ میں آپ سے رابطہ کر کے کہنے والا تھا کہ آپ فی الحال کشمیر کے معاملے میں ان کی بات مان لیں، یہ وعدہ کریں کہ بھارتی حکومت اور فوج کے اعلیٰ افسران سے مذاکرات کر کے کشمیر سے فوجیں واپس بلا لی جائیں گی، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ دیوی نے کہا اس کی نوبت نہیں آئی۔ MIM والوں نے میرے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ دیوی جی، میں خیال خوانی کے ذریعے وہاں موجود تھا۔ وہاں MIM کے نئے سربراہ برادر منیر اور 04 سے مکالمے بازی ہوتی رہی، پھر برادر منیر کی 2 بیویاں خیال خوانی کے ذریعے وہاں پہنچ گئیں۔ جو معاملہ اصل تھا اس کی نوعیت بدلتی رہی۔ ایسے میں سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ایک یہودی لڑکی کا سایہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ یہ سراسر 04 کی شرارتیں تھیں، لیکن میرا یہودی ذہن کہتا ہے کہ وہاں برادر منیر اور 04 کے درمیان جو لڑائی ہو رہی تھی وہ محض نورا کشتی تھی۔ وہ کوئی ایسا ڈرامہ پلے کر رہے تھے جس کے آخر میں آپ کو نقصان پہنچے گا۔ شاباش منڈولا، تم واقعی شاطر ہو۔ تم نے دشمنوں کی چال کو خوب سمجھا ہے، لیکن ایک چونکانے والی بات تم نہیں جانتے۔ برادر منیر اصلی نہیں تھا، وہ میرے دھرم کا بہت ہی چال باز شخص دھرم ویر تھا۔ اس نے برادر منیر کو اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا ہے اور بڑی حکمت عملی سے MIM کے اہم راز معلوم کرتا ہے۔ سب سے اہم راز یہ ہے کہ برادر منیر کے پیچھے ایک پراسرار شخص ہے، وہی اصل سربراہ ہے۔ دھرم ویر اس اصل سربراہ تک پہنچنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ داؤد منڈولا اپنا سر کھجانے لگا۔ دیوی نے پوچھا، کیا تم دھرم ویر سے مطمئن نہیں ہو؟ دیوی جی، آپ خوش ہیں کہ وہ آپ کے ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے بڑی خوش اسلوبی سے آپ کے آخری ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی ہلاکت سے بچا لیا، مگر آپ دوسرے پہلو سے غور کریں، یہ آپ جیسی ہندو دھرم والی پر دھرم ویر بن کر نفسیاتی حملہ کیا گیا ہے، آپ کو ایک سبز باغ دکھا رہا ہے۔ کیا آپ نے دھرم ویر کے چور خیالات پڑھے تھے؟ میں نے کوشش کی تھی۔ وہ اپنی اصلی آواز اور لہجے میں نہیں بولتا ہے، اس لیے میری سوچ کی لہریں بھٹک گئیں۔ یعنی وہ خود کو آپ سے چھپا رہا ہے۔ ہاں، اس کی شرط ہے کہ جس حد تک وہ سچ بول چکا ہے اسی حد تک میں بھی اس پر اعتماد کر کے سچ بولوں تو تم جانتے ہو میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آتی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا تو میں اپنی ڈمی کو دلہن بنا کر پیش کر دوں گی، لیکن اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جھوٹ پکڑنے کا ہنر جانتا ہے۔ میں نے سچ کہنے کے لیے اس سے مہلت لی ہے۔ یہ آپ نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ بولی، صرف اتنا ہی نہیں، میں نے پارس کو اس کا رقیب بنا دیا ہے۔ یہ ظاہر کیا ہے کہ پارس اس دنیا میں نہیں رہے گا تو مجھے صبر آ جائے گا اور میں اس کی محبت بلا کر دھرم ویر کی ہو جاؤں گی۔ واہ، آپ نے تو کمال کر دیا۔ اب جلد ہی ثابت ہو جائے گا کہ دھرم ویر کتنے پانی میں ہے۔ اگر وہ اس قدر ذہین بلکہ مکار ہے کہ کسی کے قابو میں نہ آنے والی MIM کی جڑوں میں گھس رہا ہے تو پھر وہ اپنی مکارانہ صلاحیتوں سے پارس کو بھی ٹھکانے لگا دے گا۔ ایسی بات نہ کرو منڈولا، میں اپنے جیتے جی پارس پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ وہ میرا ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ مشکل یہ ہے کہ میں پارس کو بچانے کے لیے دھرم ویر کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی ہوں۔ اگر وہ مجھ سے فراڈ نہیں کر رہا ہے تو پھر میرے بہت کام کا آدمی ہے۔ ہاں، اگر واقعی وہ MIM کے رازوں تک پہنچ رہا ہے یا آئندہ اپنے ساتھ آپ کو اس اسلامی تنظیم کی مالکہ بنائے گا تو سچ مچ کام کا آدمی ہے۔ اس کام کے آدمی کے سچ اور جھوٹ کو آزمانا بے حد ضروری ہے۔ میں اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں، کوئی ایسی تدبیر کرو کہ پارس پر آنچ نہ آئے اور دھرم ویر بھی اس طرح اپنا ہو جائے کہ میرا معمول اور تابع دار بن کر رہے۔ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، اصل معنوں میں پارس پتھر ہے۔ یہ پتھر جس چیز کو چھو لے وہ چیز سونا بن جاتی ہے، مگر آپ کا پارس پتھر نہیں، فولاد ہے۔ وہ جس دشمن کو چھو لیتا ہے زندگی سے موت کی طرف ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ دھرم ویر کی کسی تدبیر سے وہ مارا
مارا جائے گا۔ اندھیرے سے تیر چلے تو کوئی بھی مارا جا سکتا ہے، مگر یہ اندھیرے سے نہیں چلے گا۔ دھرمویر آپ کو بتائے گا کہ پارس کو ختم کرنے کے لیے وہ کس تدبیر پر عمل کر رہا ہے۔ آپ اس سے رابطہ کر کے اسے پہلے سے بتا سکتی ہیں کہ وہ دشمن کی چال سے محتاط رہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اس سلسلے میں پارس سے رابطہ کروں؟ جی ہاں، اس میں حرج کیا ہے؟ جب سے ڈمی شیتارا کا بید کھلا ہے وہ مجھے دشمن سمجھنے لگا ہے۔ ایک عرصہ گزر چکا ہے، میں نے اس سے بات نہیں کی ہے۔ پہلے ہمیشہ اپنی ڈمی کی زبان سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ آپ ایک نہ ایک دن اسے حاصل کریں گی، اس لیے پھر سے اس کے دل میں جگہ بنائیے اور اپنی غلطیوں پر ندامت ظاہر کریں۔ پھر یہ کہ آپ اسے دھرمویر کے حملوں سے باخبر رکھیں گی تو وہ آپ کی محبت کا قائل ہو جائے گا۔ تم بہت اچھا مشورہ دے رہے ہو۔ میں ایک طرف سے حملے کراؤں گی اور دوسری طرف سے پارس کو ان حملوں سے باخبر رکھوں گی تو وہ قائل ہو جائے گا کہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ آپ یہ بھی یقین دلائیں کہ آپ نے مسلمان اور ہندو کی تفریق دل سے نکال دی ہے اور آئندہ کبھی یہ نہیں چاہیں گی کہ پارس اپنا مذہب تبدیل کرے۔ آپ اسے ایک مسلمان کی ہی حیثیت سے قبول کریں گی۔ داؤد مینڈولا اسے بڑے ٹھوس دلائل کے ساتھ مشورے دیتا رہا، پھر وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ اسے پارس کا وہ لب و لہجہ یاد تھا جسے وہ اپنی ڈمی شیتارا کے ذریعے سنتی رہی تھی۔ اس نے اسی لب و لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے پاس پہنچنا چاہا تو ناکامی ہوئی، اسے پارس نہیں ملا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس نے دوسرا لب و لہجہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی کہ اپنے محبوب تک کیسے پہنچا جائے۔ پھر وہ سپر ماسٹر کے پاس آئی۔ اس نے دیوی کی مرضی کے مطابق فون کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ کیا۔ رابطہ ہونے پر وہاں کے ایک انچارج نے کہا، ہیلو فرمائیں، یہ بابا فرید واسطی مرحوم کا ادارہ ہے۔ میں سپر ماسٹر بول رہا ہوں، مسٹر پارس سے ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر پارس اس ادارے میں موجود نہیں ہیں، لیکن ادارے میں یہ معلومات موجود رہتی ہیں کہ مسٹر فرہاد کی فیملی کے افراد کن نمبروں پر مل سکتے ہیں۔ آپ ہولڈ آن کریں۔ انچارج نے فون پر مجھ سے رابطہ کیا، پھر کہا، سپر ماسٹر آپ کے صاحبزادے پارس سے ضروری گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں لائن کنیکٹ کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سپر ماسٹر کی آواز آئی، ہیلو مسٹر فرہاد علی تیمور، میں آپ کا خادم سپر ماسٹر آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے کہا، آپ خادم کیسے ہو گئے؟ ہم تو اپنے گھروں میں کوئی خادم نہیں رکھتے، اپنا کام خود کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ ابھی آپ کو زحمت دے رہا ہوں، آپ کے صاحبزادے پارس سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ ان کا فون نمبر بتانا پسند کریں گے؟ سوری، فون نمبر سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کوئی بھی رشتہ دار کس ملک اور کس شہر میں ہے، البتہ خیال خوانی کے ذریعے پتہ نہیں چلتا اور آپ ٹیلی پیتھی نہیں جانتے ہیں۔ میں اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو آپ کے پاس بھیج سکتا ہوں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو، پھر اسے مسٹر پارس کے دماغ میں پہنچا دیں۔ میں نے ہولڈ آن کرنے کو کہا، پھر پارس کے پاس پہنچا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ میری سوچ کی لہروں نے اسے بیدار کر دیا۔ میں نے کہا، سوری بیٹے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہیں ابھی سونے کا موقع ملا ہے۔ اوہ پاپا، آپ رسمی بات کہہ رہے ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، مجھے نیند میں الٹا بھی لٹکا سکتے ہیں۔ ویسے بات کیا ہے؟ سپر ماسٹر تم سے بات کرنا چاہتا ہے، میں نے فون نمبر نہیں بتایا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا بھیج دے۔ یہ معاملہ کیا ہے ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ میں سوتے وقت اپنے دماغ کو لاک کر دیتا ہوں، ایسے میں صرف کوئی روحانی ٹیلی پیتھی یا آتما شکتی والا ہی میرے دماغ میں آ سکتا ہے۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر فون پر سپر ماسٹر سے کہا، وہ سو رہا ہے اور سونے سے پہلے اپنے دماغ کو لاک کر دیتا ہے، ایسے وقت ایک عام ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر نہیں جا سکے گا۔ سپر ماسٹر نے پوچھا، کیا آتما شکتی جاننے والا کوئی پہنچ سکتا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر صاف طور سے کہو نا کہ دیوی شی تارا میرے بیٹے سے باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کو اعتراض نہ ہو تو دیوی جی آپ کے پاس آئیں گی، آپ انہیں مسٹر پارس کے پاس پہنچا دیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شریمتی جی کو بھیج دیں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی وقت سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ دیوی نے بڑی میٹھی اور ملائم آواز میں کہا، آداب۔ میں نے کہا، تسلیم
تعلیمات کیا لکھنؤ سے بول رہی ہو؟ تمہیں تو نمستے یا جے رام جی کی کہنا چاہیے تھا۔ وہ بولی آپ میرے بزرگ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کی ہر چیز میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، انسانوں کے مزاج بھی بدلتے ہیں۔ اب میں دین و دھرم سے بالا تر ہو کر سوچنے لگی ہوں، اب میں کٹر ہندو برہمن نہیں ہوں، میں وہی بن کر رہوں گی جو پارس کی مرضی ہوگی۔ بڑی خوشی کی بات ہے، میں نے سنا تھا کہ 21ویں صدی شروع ہونے سے پہلے ایک بار سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ پلیز آپ یقین کریں میں بالکل بدل گئی ہوں، ابھی تم جس کے پاس جا رہی ہو وہ تمہیں اچھی طرح پرکھ دے گا۔ میں نے خیال خوانے کی پرواز کی، وہ میرے دماغ میں تھی، اسے پارس کے دماغ میں پہنچا کر واپس آ گیا۔ پارس نے پہنچنے سے پہلے اپنے دماغ کو ہدایت دی تھی کہ اس کے دماغ میں کوئی آئے تو دماغ اسے یہی محسوس کرائے کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ دیوی اس کے اندر آئی تو وہ خراٹے لے رہا تھا۔ وہ بولی پارس، نیند سے مخمور دماغ نے کہا، ہیلو پارس، پلیز نیند سے بیدار ہو جاؤ، میں آئی ہوں۔ اس کے خوابیدہ ذہن نے پوچھا، کون آئی ہے؟ میں ہوں شی تارا، دیوی شی تارا، میں اصلی شی تارا تمہیں مخاطب کر رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے تم اصلی ہو، کیونکہ جس شہناز کو تم نے شی تارا بنایا تھا وہ اب میری دلہن بن گئی ہے۔ دیوی کو یہ سن کر شاک پہنچا کہ پارس نے اس کی شادی کر لی ہے، اور یہ بید بھی کھل گیا ہے کہ وہ ڈمی شی تارا نہیں، مسلمان شہناز ہے۔ وہ ذرا بے یقینی سے بولی، اوہ ہو، تم نے شہناز سے باقاعدہ نکاح پڑوا لیا ہے؟ نہیں بول رہے ہو؟ پلیز آنکھیں کھولو، بیدار ہو کر باتیں کرو۔ میرا دماغ لاکڈ ہے، یہ ہدایت کے مطابق اپنے وقت پر بیدار ہوگا اور جب تک نیند میں رہے گا خواب کے عالم میں گفتگو کرتا رہے گا۔ کیا ایسی حالت میں تم صحیح باتیں سن رہے ہو اور جواب دے رہے ہو؟ عجیب خار دماغ دیوی ہو، جب تمہاری باتیں سمجھ رہا ہوں تو پھر یہ جوابات کیسے دے رہا ہوں؟ خار دماغ کہہ کر میری انسلٹ نہ کرو، میں بڑی مجبور ہوں، یہاں میرے ساتھ میری دلہن شہناز سو رہی ہے، ورنہ یہ سن لیتی کہ تم بڑی محبت سے میرے پاس آئی ہو یہ مجھ سے لڑنے لگتی۔ وہ لڑنے کا حق نہیں رکھتی ہے، میں نے اس کو تمہیں اپنے من مندر کا دیوتا بنایا ہے۔ میں دیوتا کیسے ہو سکتا ہوں؟ دیوتا تو میرے پاپا فرحاد علی تیمور ہیں۔ میں ٹیلی پیتھی کے دیوتا کی نہیں، محبت کے دیوتا کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے شہناز سے پہلے تم سے محبت کی ہے مانتا ہوں، مگر شہناز نے تم سے پہلے شادی کی ہے۔ تم محبوبہ ہی رہیں اور اس نے بیوی کے تمام حقوق حاصل کر لیے۔ ایک بیوی کسی بھی آتی جاتی محبوبہ کو دھکے دے کر میری زندگی سے نکال سکتی ہے۔ تم اپنی بات کرو، کیا مجھے اپنی زندگی سے نکال دو گے؟ سوچ سمجھ کر سوال کرو، جب تم زندگی میں ابھی تک آئی نہیں ہو تو نکالنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ میں نے تو تمہیں کبھی دیکھا تک نہیں ہے۔ میں اپنی یہ غلطی تسلیم کرتی ہوں، میں نے اپنی کوئی شناخت تمہارے پاس نہیں چھوڑی۔ اب میں نے قسم کھائی ہے کہ ساری دنیا سے چھپتی رہوں گی، لیکن تم سے پردہ نہیں کروں گی۔ تمہارے روبرو آ کر اتنی محبت دوں گی کہ تم شہناز کو بھول جاؤ گے۔ تم مجھے خوابوں میں خوش کر رہی ہو یا سچ کہہ رہی ہو؟ کیا سچ مچ مجھے اپنا جلوہ دکھاؤ گی؟ میں محبت میں جھوٹ بولنا گناہ سمجھتی ہوں۔ میں ساری دنیا سے چھپ کر تم سے ملوں گی۔ تم وعدہ کرو کہ کسی کو میری خفیہ رہائش گاہ کا پتہ نہیں بتاؤ گے؟ میں زبان کا دنی ہوں، کسی کو تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گا، لیکن یقین نہیں آ رہا ہے کیونکہ علم نجوم کے مطابق میری چھوٹی بہن آلہ بی بی 5 سال بعد تمہیں میرے سامنے لائے گی، لیکن میری جوتش ودیا کہتی ہے کہ ستاروں کی چال میں زبردست تبدیلیاں آ چکی ہیں، وقت سے پہلے ہمارے درمیان کی دیواریں گر چکی ہیں۔ تمہاری یہ باتیں میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی ہیں۔ تمہارے جیسی غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل دیوی میری آغوش کی زینت بنے گی، اس کے تصور سے ہی نیند اڑ جانا چاہیے، لیکن دماغ لاکٹ ہے، لہذا اپنے وقت پر آنکھ کھلے گی۔ کیا تم یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے اچانک تم سے ملنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ دنیا کی آبادی بڑھانے کے لیے۔ صرف یہ بات نہیں ہے، میری جوتش ودیا نے بتایا ہے کہ تم چند خطرات سے دوچار ہونے والے ہو اور ان خطرات کو میں ہی ٹال سکتی ہوں۔ ایسی بات ہے تو میں آج ہی شام کو ملوں گا،
تم کہاں ہو؟ میں واشنگٹن میں ہوں، کیا تم شام کو پہنچو گے؟ میں کینیڈا میں ہوں، مجھے جس فلائٹ میں بھی سیٹ ملے گی آ جاؤں گا، اور اگر سیٹ نہ ملی تو تم سے ملنے کے لیے ایک طیارہ چارٹر کرواؤں گا۔ مجھے بتاؤ واشنگٹن میں کہاں ملو گی؟ دیوی نے پربھا رانی کو اپنی ڈمی بنا کر جہاں چھپایا تھا اس بنگلے کا پتہ بتا دیا، پھر کہا یہاں میری ایک باڈی گارڈ ہے، تم کوڈ ورڈز میں اسے بتاؤ گی تو وہ تمہیں بنگلے کے اندر آنے دے گا۔ پارس نے کہا کوڈ ورڈز یہ ہیں کہ پرانی بوتل میں نئی شراب مزہ چکھنے آیا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ تم میرے لیے بہت پرانی ہو مگر پہلی بار مل رہی ہو، اس لیے نئی شراب کی طرح ہو۔ ویسے میں اس بنگلے میں جانے سے پہلے کسی شخص کو اعلی کار بنا کر بھیجوں گا، اس کے دماغ میں رہ کر اس کے اندر آ کر تم سے باتیں کروں گا۔ جب یقین ہو جائے گا کہ تم ہی ہو اور میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر میں آؤں گا۔ ٹھیک ہے، تم اچھی طرح تسلی کر لینا، تمہاری یہ محبوبہ محبت کی ماری وہاں ہر حال میں تمہاری منتظر رہے گی۔ کیا تم ان خطرات کا متعلق بتا سکتی ہو جو مجھے درپیش آنے والے ہیں؟ یہ مختصر سی بات نہیں ہے، تم شام کو آؤ گے تو میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گی اور ساتھ ہی ایسی خوشخبری سناؤں گی کہ خطرات کو بھول جاؤ گے۔ دیکھو مجھ سے صبر نہیں ہوگا، وہ خوشخبری ابھی سناؤ۔ ایسے ہی بے صبرے ہو تو سنو، میں نے دین و دھرم کی شرط ختم کر دی ہے، تم جب کہو گے میں اسلام قبول کر کے تمہاری شریک حیات بن جاؤں گی۔ آئندہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اسلام 9 مسلم لڑکیوں کے ذریعے پھیلا ہے اور اس سلسلے میں یہودی اور ہندو حسیناؤں نے بڑا صالح کردار ادا کیا ہے۔ میں ضرور آؤں گا، جیسے ہی نیند کا وقت ختم ہوگا شہناز کو بستر پر نیند کی حالت میں چھوڑ کر آؤں گا۔ اچھا تو پھر نیند پوری کرو، میں تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ اوکے سو فار۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ پھر اس نے داؤد مینڈولا کے پاس آ کر اسے پارس کے متعلق بتایا، اس سے ہونے والی گفتگو تفصیل سے سنائی۔ مینڈولا نے کہا مسلمانوں کے مذہبی عقیدے پر پورا اترنے سے وہ بیوقوف بن جاتے ہیں اور کسی غیر مذہب کو مسلمان بنانا نیکی سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے پارس ضرور آپ کی ڈمی کے پاس آئے گا، بھگوان کرے وہ آ جائے۔ میں چاہتی ہوں وہ ہمیشہ پربھا کے ذریعے میری نظروں میں رہے۔ یہ بات میں دھرم ویر کو بتاؤں گی۔ ہاں، اسے پارس کا پتہ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے تو خود ہی پارس کو تلاش کرے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ پارس پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ جس طرح اپنی ڈمی پیش کر رہی ہیں اسی طرح پارس بھی اپنی ڈمی پربھا رانی کے پاس پہنچا سکتا ہے، لہذا بڑے صبر و تحمل سے آپ اپنی ڈمی کے پاس رہ کر پارس کے اصلی یا نقلی ہونے کی حقیقت معلوم کرتی رہیں۔ آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گی۔ وہ مینڈولا سے رخصت ہو کر اپنی ڈمی پربھا رانی کے اندر آئی، خاموشی سے یہ ذہن نشین کرا دیا کہ اس کا وہ پارس اس سے ملنے آئے گا جسے حاصل کرنے کے لیے وہ برسوں تک زیر زمین زندگی گزار رہی تھی، اور اب اس کی خاطر اپنا دھرم چھوڑ کر اس کی مسلمان شریک حیات بننا چاہتی ہے۔ اس نے پارس کے کوڈ ورڈز بھی یاد کروا دیے۔ پربھا رانی ترمیمی عمل کے ذریعے مکمل دیوی شی تارا بن چکی تھی۔ دراصل شی تارا کی پوری ہسٹری اس کے ذہن میں نقش کر دی گئی تھی، اس لیے وہ بڑی عمدگی سے دیوی کا رول ادا کر سکتی تھی۔ دیوی کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ پارس اور دھرم ویر کے ڈبل گیم کھیل رہی تھی۔ دھرم ویر نے اس کے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہلاکت سے بچایا تھا، آئندہ وہ پارس کے ذریعے بھی اس کے خلاف محاذ بنا سکتی تھی۔ 04 کے پاس سایہ بنا دینے والی گولیاں تھیں، پارس اپنی چلاکی سے 04 کو زیر کر کے وہ گولیاں حاصل کر سکتا تھا اور دیوی اس کے بعد مزید نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر سکتی تھی۔ پارس کی یہی چکر بازی دشمنوں کو گھن چکر بنا دیتی تھی۔ بیچاری دیوی نہیں جانتی تھی کہ برادر کبیر بھی پارس تھا، 04 بھی پارس تھا۔
برادر منیر اور دھرمویر۔ اگرچہ علی تھا لیکن اس نے بھی یہ سب کچھ پارس کی مدد کرنے کے لیے کیا تھا۔ مختصر یہ کہ ایک ہی موہرا پارس تھا مگر مختلف ناموں اور کرداروں سے دیوی کی چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اور وہ خوش تھی کہ ہر موہرے سے الگ الگ منتخب چالیں چل رہی ہے۔ جس بنگلے میں ڈمی دیوی پربھا رانی تھی، اس کے برآمدے میں مسلح سیکیورٹی گارڈ ٹہل رہا تھا۔ ڈمی نے اسے بتایا تھا کہ پارس صاحب آ کے مخصوص کوڈ ورڈز ادا کریں تو انہیں بنگلے کے اندر لے آنا۔ وہ گارڈ انتظار کر رہا تھا۔ ایسے وقت اسے آواز آئی، کیا میرا انتظار کر رہے ہو؟ وہ چونک کر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ علی کا سایہ اس سے پوچھ کر اسی کے اندر سما گیا تھا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ سمجھا میرے کان بج رہے ہیں، کوئی ہے نہیں، اور انسانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تنہائی اور سناٹے میں ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی کا تصور جھلکتا ہے، کبھی بولی بصری آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر آواز سنائی دی، تم باڈی گارڈ ہو کے شاعرانہ انداز میں سوچ رہے ہو، کیا تمہیں نہیں بتایا گیا ہے کہ میں یہاں آنے والا ہوں؟